ایسے المناک واقع جب ہوتے ہیں, ٹورزم از دا فرسٹ کیجویلٹی اینڈ لاسٹ ریکوری. اس میں جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. اب ٹرین آ گئی اور ٹرین کی وجہ سے کافی ہمیں امید ہے بوسٹ ملے گا, انڈسٹریل گروتھ ہوگا, ٹورزم کو بوسٹ ملے گا, ہارٹیکلچر سیکٹر کو بوسٹ ملے گا. میجورٹی آف آور پاپولیشن از کنیکٹڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ود ٹورزم. لہذا اس کے کافی اثرات پڑے. امیجیٹلی اٹ گاٹ اسٹاپڈ ود ان days. یہ گزارش ہے اپنے ہینڈی کرافٹس والوں let them sell real Kashmiri products. But there should be, our selling should not be that کہ ٹورسٹ آنے لگے تو آپ بڑھائیں گے, یا اسی جو ایئر لائنز والے کرتے ہیں کہ پرائم صاحب ایک سگنل دے دیں لوگوں کو جائیں جموں کشمیر. بڑی بدقسمتی سے ایک واقعہ پیش آیا 22 اپریل کو, جس میں 26 بے گناہ لوگ مارے گئے, جس میں 25 سیاح تھے پہلگام میں بیسرن کے مقام پہ. اور اس وجہ سے جو ٹورزم یہاں پہ جو بند پہ تھا کشمیر میں, ٹورزم کئی سال سے یہ بحال ہو چکا تھا, اور اس کے بہت اچھے یہ انڈیکیشنز تھیں کہ یہ کافی آگے جائے گا. لیکن اسی موقع پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش ہوا, جس کی وجہ سے نہ صرف ٹورزم بلکہ اس سے ریلیٹڈ دوسرے جو بھی شعبے ہیں, تجارت, ایجوکیشن, ہر ایک شعبے پہ اس کا اثر پڑا. ان کے اثرات پہ کو زائل کرنے کے لیے ریاستی سرکار بعض اقدامات کر رہی ہے, مرکزی سرکار بھی بعض اقدامات کر رہی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہے شامل ملاقات گلمرگ حلقے انتخاب سے تعلق رکھنے والے نیشنل کانفرنس کے MLA فاروق احمد شاہ صاحب. ناظرین کے لیے یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ فاروق احمد شاہ صاحب یہاں ایک سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں, IAS آفیسر, جو ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر کافی سال تک رہنے کے بعد پھر سیکرٹری ٹورزم بھی رہے, اور بعد میں یہ مستعفی ہو گئے اور سیاست میں آ گئے. ابھی حال ہی میں 2024 میں جو اسمبلی انتخابات ہوئے, اس میں نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پہ حلقہ انتخاب گلمرگ سے کامیاب ہو کے آئے ہیں, اور اس وقت یہ ذاتی طور پہ بھی کافی کوششیں کر رہے ہیں ٹورزم ایکٹیویٹی کو بحال کرنے کے لیے کشمیر وادی میں. فاروق صاحب, شکر ہے کہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چونکہ آپ اس وقت آپ کی سرکار یہاں پہ ہے, لازماً آپ سرکار کے ترجمان نہیں ہیں, لیکن ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ ذاتی طور پہ کافی کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کا سٹیک ہے. آپ گلمرگ سے تعلق رکھتے ہیں, رہنے والے بھی اسے حلقہ انتخاب کے ہیں, اور نمائندگی وہیں سے کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے, کیا امکانات ہے یہاں پہ ٹورزم ایکٹیویٹی بحال ہونے کی؟ ہاں سر, پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو پہلگام میں ہوا وہ بہت ہی بڑی بدقسمتی تھی. میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ کشمیریت اور انسانیت کا قتل تھا. سب نے اس کی مذمت کی. نیکسٹ ڈے اس واقعے کے بعد میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں تھا. ہر ایک فرد جو ہے ٹنگمرگ کا غمزدہ تھا, مایوس تھا. اور اس دن شام کو مجھے نہیں لگتا کسی نے روٹی کھائی ہوگی, کیونکہ یہ ڈائریکٹ جو ہے میں کہوں گا ٹورزم کے لیے ایک ڈیزاسٹر تھا, اس انڈسٹری کے لیے. بیکاز ٹورزم جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے پیس ایکٹیویٹی ہے. ٹورسٹ یہاں آتے ہیں اپنی ہالیڈیز منانے کے لیے, اپنے جو ہے ایکسپینڈیچر کر کے. ہمارے جو, میں اپنے علاقے کی بات کروں گا, میجورٹی آف آور پاپولیشن از کنیکٹڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ود ٹورزم. لہذا اس کے کافی اثرات پڑے. امیجیٹلی اٹ گاٹ اسٹاپڈ ود ان days. ہاں کہ میں بات کروں کہ گلمرگ واز فل. گنڈولا میں 3 مہینے کے بعد ٹکٹ ملتی تھی, ہوٹلز میں بھی جگہ نہیں تھی. لیکن بدقسمتی ہو گئی اور ایک المیہ ہے, تو لوگ ابھی بھی غمزدہ ہیں, مایوس ہیں. میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس سیکٹر میں, چاہے وہ ہوٹلیئر ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہیں, چاہے وہ ریسٹورنٹ والے ہیں, چاہے وہ ہینڈی کرافٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سب جو ہے انویسٹمنٹ کر کے بیچارے بیٹھے ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں مایوس بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ اب
یہ المیہ ہو گیا جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے ریوائول کا سوچنا ہے، بیکاز شاید قدرت نے ہمیں جو ہے اس جموں کشمیر کو ٹورزم کے لیے بنایا، جو قدرت کی خوبصورتی ہے. اگر ہم فلورا اینڈ فانا دیکھیں وی آر ایٹ پار ود یورپ ایکسپٹ انفراسٹرکچر ہمارے پاس ابھی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. لہذا ہمیں جو ہے سب کو اس مین حیث القوم سوسائٹی ایز اے ہول وی ہیو ٹو ورک ان دیٹ ڈائریکشن کہ ٹورزم کا ریوائول ہو، ٹورزم انڈسٹری پھر سے بحال ہو، یہاں ٹورسٹ آئیں، وہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے. سوال یہی ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیے اس میں یہ کہوں گا کہ آفٹر سچ انسیڈنٹس، ایسے المناک واقع جب ہوتے ہیں، ٹورزم از دا فرسٹ کیجویلٹی اینڈ لاسٹ ریکوری. اس میں جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. میں اپنی قائد اور چیف منسٹر صاحب کا مشکور ہوں. انہوں نے گلمرگ میں اپنی کیبنٹ ساتھیوں کو لا کے اپنی ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، ہیڈس آف دی ڈپارٹمنٹس، وہ گلمرگ آئے اور انہوں نے وہ صبح سے شام تک گلمرگ میں رہے. ہی ٹاک ٹو آفیسرز، ہی ٹاک ٹو جو ہے ہماری ٹریڈ سے وابستہ لوگ ہیں ان سے انٹریکشن کی، عام لوگوں سے انٹریکشن کی، ٹورسٹ سے انٹریکشن کی. اسے ایک اثر پڑ گیا، ایک میسیج گئی اکراس دی کنٹری کہ نو وی شوڈ گو ٹو کشمیر. اور میں کہوں گا اس کی فوراً بعد 2 دن کے بعد جو اس کے اثرات نظر آنے لگے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کیسے کریں، پہلے بھی جو ہے 2006 میں بھی جب حالات کافی خراب ہوئے تھے، ٹورزم انڈسٹری جو ہے آلموسٹ زیرو پر آئی تھی، اس وقت ہم نے کافی محنت کی. لیکن اب جو ہے اب لوگوں کو بھروسہ ہو گیا تھا کشمیر جو ہے ورتھ وزٹنگ. کشمیر میں جو ہے حالات ٹھیک ہیں، لہذا ٹورزم انڈسٹری بہت ہی ٹریک پر واپس آ گئی تھی. مور دین 90 سے پہلے جو ارائیولز تھے اس سے زیادہ آتے تھے لوگ. اب جو ہے ایک جو یہ واقع ہوا اس کی وجہ سے دیکھیں ایک ٹورسٹ آتا ہے، اگر اس کو کچھ پریشانی ہوگی دین وہ واپس وہ نہیں آتا ہے، امیجیٹلی نہیں آتا ہے. لہذا ہمیں جو ہے ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو، میں نے چیف صاحب سے بات کی، میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ وی ہیو ٹو بی مور پرو ایکٹیو. اس میں جو ہے انہوں نے پہلگام میں بھی میٹنگ کی، اپنی ٹریڈ کے ساتھ بات کی. فرسٹ آف آل جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں چیف منسٹر صاحب نے اس میں پہل کی. اس کے بعد وی شوڈ conduct FAM tours because seeing is always believing. FAM tours کے ساتھ ساتھ we should conduct some events in Kashmir. Outside ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ ہم جائیں گے. چیف صاحب نے ہدایت دی ہیں ڈپارٹمنٹ کو کہ they should participate in every travel mart which will be happening in the country. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہاں لوگوں کو بلانا ہوگا، فیم ٹورز کو آرگنائز کرنا ہوگا. Events, some events we can, for example, we can conduct water sports events also. We can organize international rafting championship. We can organize golf championships. We can organize Kashmir shopping festival. بہت چیزیں جو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیم ٹورز آف دا لیڈنگ ٹور آپریٹرز، لیڈنگ جرنلسٹس، ان کو یہاں لانا پڑے گا، ان کو لے جانا پڑے گا ان ڈیسٹینیشنز پر. تو ان لوگوں کو بھی جو ہے نا ہمارے جو ٹریڈ سے وابستہ لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں، they have to play proactive role. It's not only government which can revive it. اس میں جو ہے جو ہمارے ٹریڈ سے وابستہ لوگ ہیں، ہوٹلیئرس ہیں، ٹور آپریٹرس ہیں، ٹرانسپورٹرس ہیں، ہاؤس والے ہیں، ان سب کو جو ہے محنت کرنی ہے. ان کو اپنی کنٹیکٹس کو ریوائیو کرنا ہے، اپنے کنٹیکٹس کو یوز کرنا ہے، اپنی جو سوشل میڈیا ہے اس کو یوز کرنا ہے. اور
मैं समझता हूं कि also we have to give a feeling that the destination is not costly. अब अल्लाह का करम है कि अब ट्रेन भी आई और इब्राहिम साहब कल उसका इफ्तार कर रही, इट्स ड्रीम कम ट्रू। और एक बहुत ही पुरानी डिमांड थी, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है बहुत ही, मैं कहूँगा, अपने दिमाग में थी। अगर हम श्रीनगर जम्मू रोड की बात करें, अक्सर जो है वक्तन फौक्तन रोड बंद हो जाता है, ओनली द ट्रेन गोज अप टू बानिया, वो कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं था। लेकिन अब जो जम्मू से ट्रेन आ रही है श्रीनगर, इट विल डेफिनेटली बूस्ट द टूरिज्म, इट विल बूस्ट द इंडस्ट्रीज, इट विल बूस्ट हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और एक कनेक्टिविटी मिलेगी लोगों को, टूरिस्टों को कनेक्टिविटी बेटर मिलेगी। क्योंकि हमारे जो है एयरफेयर मोस्टली इन द पीक समर सीजन एंड पीक विंटर में आसमान को छूते थे। मुझे याद है पिछली बार मैं दिल्ली गया, आई हैड टू पे 32,000 रुपीज फॉर टिकट, एंड टूरिस्ट कैसे अफोर्ड कर सकता है अगर उसको 10 मेंबर लेके आएगा वहां, बन गया 3-3.5 लाख टिकट। यस। अगर हम बाहर की बात करें, आप देखिए यूरोप, स्विट्जरलैंड, खासकर फ्रांस इतना सस्ता देते हैं एयरफेयर, इससे मिडिल ईस्ट कंट्रीज आप देखिए, जो हमें अगर टूरिस्ट दुबई जाता है उसको 3-4 दिन का पैकेज टोटल 22-25,000 मिलता है, इंक्लूडिंग एयरफेयर एंड बोर्डिंग लॉज। और एज यहाँ की टिकटें इतनी महंगी हो जाती है, एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता था। अब ट्रेन आ गई और ट्रेन की वजह से काफी हमें उम्मीद है बूस्ट मिलेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो लिहाजा हमें इन स्टेप्स को करने की जरूरत है। हमारे जो ट्रेड से वाबस्ता हैं, दे हैव टू फ्रेम पैकेजेस। मैं आपको मिसाल बताऊंगा, अभी खैबर गुलमर्ग ने लॉन्च किया पैकेज, दे आर गेटिंग गुड रिस्पांस। इसी तरह हर एक को पैकेज देने हैं, डेस्टिनेशन को कॉस्टली नहीं बनाना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो होटलियर है, चाहे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जो डील करते हैं। लिहाजा इसमें जो है एवरीबडी हैज टू प्ले हिज रोल। केलम की यही शिकायत है कि जिस वक्त यहाँ पे जोबन पे होता है टूरिज्म की एक्टिविटी, तो उस वक्त ये जो टूरिज्म से वाबस्ते लोग हैं, होटेलियर्स हैं या जो एविएशन सेक्टर है, ये लोग इंसाफ से काम नहीं लेते हैं। 5,000 का जो कमरा है वो 40,000 60,000 रुपए में बिकता है। एक जो टिकट है 4,000 का आजकल जो बिकता है, यही पीक सीजन जब चल रहा था तो उस वक्त ये 30,000, जैसे कि आपने बता दिया, 20,000 25,000, और कभी कभी हमने देखा है कि इतना रेट होता था जितना यहाँ टिकट उतना दिल्ली से श्रीनगर का टिकट। ये आम लोगों के साथ एक ज्यादती है, तो जाहिर है कि ऐसे माहौल में लोग कम ही आएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या आपकी सरकार के पास कुछ तजावीज हैं कि किस तरह से इन जो रेट्स हैं ये एक सतह पर रखी जाए? बिल्कुल, हमने 12 जो है मिनिस्टर ऑफ एविएशन से भी बात की थी, गवर्नमेंट मीडिया से बात की थी, जहां तक एयरफेयर का सवाल है। यस, दे टेक एडवांटेज कि दिस इज क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें डिमांड होती है, बट दैट्स नॉट, अगर बाकी डेस्टिनेशंस को एक मखसूस रकम के ऊपर नहीं जाता है, दिस ऑलवेज के अपर सीलिंग होनी चाहिए हर एक चीज में। पीपल शुड नॉट बी टेकन फॉर ए राइड कि अगर पीक सीजन आपके टूरिस्ट आए देन वी विल गो अप। खासकर एयरफेयर में काफी नाइंसाफी होती है हमारे साथ, और टूरिस्ट आते, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स के एयरफेयर बड़ा जो है बहुत महंगे में टिकट मिलती है, बहुत हाई प्राइस पर टिकट मिलती है। पीपल दे हैव अदर ऑप्शंस, दे गो टू अदर डेस्टिनेशंस। इसी तरह से जहां तक आपने बात की होटल्स, इसी जो है बाकी सर्विस प्रोवाइडर, दे शुड आल्सो हैव अपर सीलिंग। अगर देयर शुड बी लिमिट कि अगर वो जितना भी फिर उनकी मर्जी है डिस्काउंट दे दें, कोई उनको रोकता नहीं, बट देयर शुड बी अवर सीलिंग। इट शुड नॉट बी दैट कि टूरिस्ट आने लगे तो आप बढ़ाएंगे, या इसी जो एयरलाइंस वाले करते हैं कि जब भी उनको लगता है रश है तो देखो आप, ऐसा नहीं हो। देयर शुड बी अपर सीलिंग फॉर एवरीथिंग।
اور اسی طرح سے ہماری جو مجھے یہ گزارش ہے اپنے ہینڈی کرافٹس والوں کو لیٹ دم سیل ریئل کشمیری پروڈکٹس. ایسے تو دس آل ٹریڈنگ اس حساب سے لیٹ دم جو ہمارے آرٹیزنس ہیں وہ پھر بیچارے ان کے روزی روٹی کا مسئلہ ہے, ان سے ہم روزگار چھین لیتے ہیں اگر فیک تھنگس بیچ کے. اس میں ہمیں خیال رکھنا پڑے گا اس میں جو ہم ہینڈ کرافٹس کے اچھے لوگ ہیں جو ریئل کشمیری چیزیں بناتی, کشمیری پروڈکٹس, چاہے شالز ہے, چاہے پیپر ماشے, چاہے وڈ کارونگ, اس کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن آج کل جو ٹورسٹ ہے وہ شاپنگ میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں. دے وانٹ گڈ فوڈ آلسو. فوڈ میں بھی ہمیں جو ہے ہر جگہ کوشش کرنی چاہیے بیکاز دیر از آلویز اسکوپ فار دی امپروومنٹ. وی ہیو ٹو انشور دیٹ جو ایک ٹورسٹ کو جو اس کو کھانا اچھا ملنا چاہے, گڈ فوڈ, کلین فوڈ, ہائیجینک فوڈ, پلس جو اس کو اکوموڈیشن دیٹ شوڈ بی کوائٹ کلین, واش روم شوڈ بی گڈ. اور یہ چیزیں ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا. اینڈ وی ہیو ٹو انشور دیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے اٹ از کوائٹ کمفرٹیبل اینڈ آلویز پیپل لائک ٹو گو ٹو دوز پلیسز جہاں ان کو اچھا ماحول ملے. آپ نے فہم کی بات کی تو اس میں جو اویئرنیس جو ہے اس سلسلے میں کافی زیادہ بجٹ ہوتی ہے مرکزی وزارت کے پاس اور ریاستی وزارت کے پاس, دونوں میں جو ٹورزم سے متعلق ہے. تو اس کو کس طریقے سے مطلب صحیح لائنز پہ لینا چاہیے تاکہ واقعی اس کا امپیکٹ نظر آئے. دیکھیے بالکل آج کل میں جو ہم نے ابھی بجٹ جو پاس کی, they have a very good budget. It is not that کہ بجٹ کم ہے. So publicity promotion is concerned. JK کے پاس میں اپنی گورنمنٹ کی بات کروں گا, اچھا بجٹ ہے ان کے پاس, اور گورنمنٹ آف انڈیا بھی پھر ان کے بھی کافی وہ بھی اس میں فیم ٹورز میں مدد کرتے ہیں, آرگنائز ایونٹس کو آرگنائز میں مدد کرتے ہیں, جیسے کہیں فیسٹیول کرنا ہوگا آپ کو. تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں so far as the funds are concerned کوئی پریشانی نہیں ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے, بیکاز انہوں نے ایئر مارک اچھا پیسہ کیا ہے اس کے لیے. تو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کانفرنسز, خاص طور سے کانفرنسز یہاں پہ کرنی چاہیے مرکزی سرکار کو بھی اور ریاستی سرکار کو بھی, اور دونوں کو ایک کوآرڈینیشن کے تحت. بالکل. میں ایک جو میری ایکسپیرینس ہے, I have worked in tourism for 14 years in different capacities. جیسے آپ نے ذکر کیا, my first entry was as CEO گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر آف دی کیبل کار کارپوریشن, جنہوں ہم سیکنڈ فیز گنڈولا بنا رہے تھے. پھر اس کے بعد ڈائریکٹر ٹورزم رہا میں 6-7 سال. اس کے بعد جو ہے بیچ میں آیا ڈائریکٹر ٹورزم پلس MDG کی TDC, ڈائریکٹر جنرل ٹورزم, دین سیکرٹری ٹورزم. تو کافی میں نے دیکھا ہے ٹورزم انڈسٹری میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, لیکن جو اب کی بار ہوا دیٹس کوائٹ انفارچونیٹ. اس میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے چیف صاحب سے گزارش کی کہ پرائم منسٹر صاحب ایک سگنل دے دیں لوگوں کو, جائیں جموں کشمیر. ان کے پاس گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس کافی پرائیویٹ سیکٹر انڈرٹیکنگز, پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز ہیں. دے کین آسک دیم ٹو ہیو دیئر بورڈ میٹنگز ان کشمیر. اسی طرح سے جو ملازم ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں آپ جائیں جموں کشمیر, ان کو کچھ انسینٹیو دے کے. اور پھر یہاں پر بھی میں نے اپنے قائد سے, چیف صاحب سے گزارش کی کہ لیٹ اس آسک دی کالجز ایٹ لیسٹ اینڈ اپر کلاسز جو ہیں 8th 9th 10th, ان کو کہیں کہ ان ڈیسٹینیشن کو جائیں, کیونکہ ایک اس سے ایک لائونیس رہتی ہے ایک ڈیسٹینیشن میں. ان کو کہیں کہ ایکسکرشنز کریں آپ, پہلگام, گلمرگ, سونمرگ اینڈ ادر جو پریمیئر ڈیسٹینیشنز ہیں, تاکہ ایک آنا جانا رہے, لوگوں کو ایک فیلنگ ملے گی. میں یہ کہوں گا کہ آلسو دی کانفیڈنس بلڈنگ میجرس دیٹ ول بی, اس سے کافی فرق پڑے گا اگر ہمارے لوگ بھی جائیں چھٹیاں منانے کے لیے گلمرگ, پہلگام. اور ہمارے ہوٹلیئرس کو بھی دے شوڈ ڈیوائز سم پیکیجز آلسو فار دیم, چاہے اسٹوڈنٹس کے لیے چاہے لوکل لوگوں کے لیے پیکیج انٹروڈیوس کرنی چاہیے. دے شوڈ اس کی اچھی تشہیر ہو تھرو آؤٹ دا کنٹری. تو اسی طرح سے جہاں تک گنڈولا کا سوال ہے, پیپل
अभी भी जो है सबसे मुनाफा बख्श ये प्रोजेक्ट जनरल जो they have also some इसका responsibility. दूसरा फेज आपने मुकम्मल कर लिया, पहला फेज भी इख्तिताम आपके हाथों ही इसका हुआ, पर हमने सुना है कि अभी तक इसका तकरीबन 500 या 600 करोड़ रुपए इसकी वजह से जमा हो गया है रियासती सरकार के पास गुज़श्ता कई साल से। तकरीबन 100 करोड़ ये बता रहे थे कि एक साल में इसका आता है। अभी इस साल हाईएस्ट रेवेन्यू आया है पिछले 2 महीनों से, जो अब की ये महीना तो हो गया, लेकिन काफी अच्छा है। उसमें उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी कुछ देखिए स्टार्ट सम पैकेजेस आल्सो गंडोला की तरफ से फैमिलीज को ऑफर कर सकते हैं, रेट्स डाउन कर सकते हैं। हाँ रियायती। वो जो है अभी जब आपकी कैपेसिटी है, अगर आपके आजकल 1000 चढ़ते हैं दिन को, यू हैव फॉर द फर्स्ट फेज 6000 कैपेसिटी, जी मोर देन दैट। इसी तरह से सेकंड फेज की भी काफी कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी अगर वो एक पैकेज बना के फैमिली पैकेजेस, उनको ज्यादा मिलेगा उससे। People want to come, they want to have gondola ride. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी, हाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जी they should devise some packages कि लोग जाना चाहते हैं, जिनमें अभी बहुत से लोगों ने गंडोला की सवारी नहीं की है। सही बात है। लिहाजा इसमें जो है इसी तरह से हमारे जो है पोनी वाले हैं, they should also announce some packages हॉर्स राइड के लिए कि पर घंटा हम लेंगे। ATVs वाले हैं, everybody has to play his role, फिर होगा ये। एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो मैं ये कहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट, बिसाइड्स स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेक होल्डर्स हैव टू प्ले द रोल फॉर द रिवाइवल ऑफ टूरिज्म। सही बात है। फारूक साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे फारूक अहमद शाह साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं गुलमर्ग से, और इससे पहले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, जो मैंने इनके तारुफ में बता दिया। ये आज हमसे बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मैं हूं अहमद अली फयाज।